السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تھوڑی سی خبریں بھی ہیں، تھوڑا سا انالیسس بھی ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو غور نہیں کر رہے کہ اس وقت توپوں کا رخنا بالکل آمنے سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف، عمران خان ورسز شہباز شریف حکومت، عمران خان ورسز مریم نواز، عمران خان ورسز شہباز شریف، عمران خان ورسز حمزہ شریف۔ تو اس ساری لڑائی کے پیچھے اگر آپ غور کریں ایک بہت بڑی آرام سے ایک پولیٹیکل موو چل رہی ہے۔ وہ موو کیا ہے وہ اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس موو کے پیچھے پیپلز پارٹی آرام سے خاموشی کے ساتھ ایک اسٹریٹجی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ وہ اسٹریٹجی کیا ہے، یہی آج کے ویلاگ کا ہمارا ٹاپک ہے۔ تو اگر آپ پاکستان کے موجودہ صورتحال دیکھیں، جو 10 مہینے پہلے جو اس ملک میں حکومت تھی عمران خان کی، پنجاب میں حکومت تھی عمران خان کی، KPK میں حکومت تھی عمران خان کی، اب 10 مہینے کے بعد اس میں سندھ، آپ کو پتہ ہے پہلے پیپلز پارٹی تھا، بلوچستان ہمیشہ مل جل کے ایک حکومت بنتی ہے وہاں پہ، وہ صورتحال یہ پاکستان کی صورتحال تھی۔ اب 10 مہینے کے بعد جو صورتحال ہے، خان صاحب نے استعفے دے دیے قومی اسمبلی سے 125، انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو فارن فنڈنگ رجیم ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو میر جعفر نے کسی نے اس کا ساتھ دیا غیر ملکی کسی ملک کا، لہٰذا یہاں تو رہنا، اس اسمبلی میں رہنا گناہ ہے اور اس نظام میں رہنا گناہ، انہوں نے استعفیٰ دے دی۔ ویسے سینٹ سے انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، پنجاب سے استعفیٰ نہیں دیا تھا، ویسے وہ اس نظام کے خلاف تھے۔ بہرکیف آگے چلتے ہیں، یہاں سے جب وہ آگے آئے تو جناب انہوں نے پنجاب میں پھر ایک لکن میٹی ہوتی رہی، کبھی وہ اپنا نون لیگ ایک دفعہ جیت بھی گئی، حمزہ شہباز CM بھی بن گیا، پھر عدالت کا فیصلہ آ گیا غلط ہے، کاؤنٹنگ ہوئی، واپس پھر پرویز الہی آ گیا، پھر پرویز الہی کی کہانی شروع ہو گئی، پھر خان صاحب نے جناب وہ اسمبلی توڑ دی، انہوں نے کہا KPK بھی توڑ دی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ اور بڑا پولیٹیکلی پاورفل واقعہ ہے۔ بہت لوگوں کا خیال ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں، کہ پنجاب اسمبلی جو ٹوٹی ہے اس سے واقعی KPK ٹوٹنے سے سسٹم پہ بہت بڑا دباؤ آ گیا کہ الیکشن کراؤ۔ اب جو ہی الیکشن کی موو ہوئی ہے تو نون اور تحریک انصاف آمنے سامنے ہے۔ اگر آپ پولیٹیکلی انالیسس کریں تو آپ کو بہت کم نظر آئے گا کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان کو آپ کو کم ہی میچ نظر آئے گا، سٹریس نظر آئے گا، محاذرے نظر آئے گی۔ جو مین لڑائی ہے وہ نون اور PTI کے درمیان ہے۔ اور یہ کسی دن آپ یہ بھی خبر سن لیں گے خان صاحب کے منہ سے جو میں آپ کو دینے لگا ہوں، خان صاحب کو تحریک انصاف کو کسی زمانے میں جو پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی ان کی طرف سے یہ بڑی اسٹرانگ انڈیکیشن تھی کہ آپ پیپلز پارٹی سے پیار محبت بنائیں، ان سے گانے مل کے گائیں، غزلیں گائیں، ان سے لو افیئر اپنا تیار کریں، کیونکہ اگلے الیکشن میں ہو سکتا ہے آپ دونوں بھائی بھائی بھی بن جائیں۔ تو خان نے اس پہ بڑا رجسٹ کیا تھا۔ یہ میں آپ کو بڑی اتھینٹک خبر دے رہا ہوں، اس پہ باقاعدہ آفریں لگائی گئی تھی، کیونکہ نواز شریف کو کانٹا بڑی دیر سے لگا دیا گیا تھا۔ تو نئی اسٹریٹجی یہی تھی کہ اگلے الیکشن میں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھوڑی قربت رکھیں تاکہ بالکل نون لیگ کو سسٹم سے بالکل ہی مکمل آؤٹ کر دیا جائے۔ تو خان نے ویسے رجسٹ کیا تھا، اور اس کے بعد بہت سارے جو حلقے ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، وہ گاہے بگاہے خان کو یہ ایڈوائز کرتے تھے، مگر خان نے اس بات کو مانا نہیں ہے۔ مگر اب پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ اس وقت پاکستان کی جو اتحادی حکومت ہے اس میں پیپلز پارٹی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اس میں آپ کو ایک ہی مین وزیر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا نام ہے بلاول، اور بلاول کنسسٹنٹلی 10 مہینے سے میرا 11 مہینے وہ بیرون ملک ہی رہا ہے۔ وہ پاکستان میں کم ہوتا ہے، باہر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو رہا۔ اور آپ باقی بھی دیکھیں، ایک بڑی آپ کو قمر زمان کہہ رہا کہیں نہ کہیں ایک دا بیپر دیتے یا ٹی وی پہ نظر آ جائے گا، وہ بھی بڑی میٹھی میٹھی باتیں، یا کبھی کبھی سندھ کا ترجمان کو ایک آدھی بات کر دے گا، مگر مین سٹریم پہ آپ کو ہمیشہ مسلم لیگ نون اور PTI آمنے سامنے نظر آئیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہوگی، جنگ ہو رہی ہوگی، سیاسی اختلافات ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا وہ ہو رہا گا۔ پیپلز پارٹی نے اس سچویشن میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے فرنٹ پہ نون کو ہی رہنے دینا ہے، ہم نے فرنٹ نہیں ان سے لینا، حکومت ان کی ہے، ذمہ داری ان پہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سارا فیلئر ان پہ پڑے گا۔ اب پیپلز پارٹی کی سوچ بڑی سمپل ہے کہ یہ IMF کے پاس جائیں گے، وہاں سے شرائط منائیں گے، جب یہاں سے شرائط پہ کام کریں گے تو چیزیں مہنگی ہوں گی، جب مہنگائی ہوگی تو سارا جو پولیٹیکلی ڈیمیج ہوگی سب سے زیادہ وہ نون ہوگی۔ تو واقعی اس 10 مہینے میں وہ ہو چکی ہے، اور یہ پیپلز پارٹی نے انتہائی انٹیلیجنٹلی اپنے آپ کو فاصلے پہ دے رکھا ہے۔ بلاول آپ کو دیکھیں مینلی وہ باہر ہوتا ہے، وہ نظر ہی نہیں اتنا آتا۔ زرداری صاحب ایسے وہ بھی وہ اب بزرگ ٹائپ بن گئے، وہ کم ہی نظر آتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھار بولتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوا ہے کہ 10 مہینے میں جو سارا فیلئر تھا نا، جو اتحادی حکومتوں پہ پڑنا تھا، وہ سارا کھاتے پڑ گیا نون کے۔ اب
پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی ہے کہ اس کا فائدہ یہ اٹھایا جائے کہ آنے والے الیکشن میں ان کو پتہ کہ سندھ پہ انہوں نے کافی کام بھی کیا ہے. ان پہ جو ہمیشہ اعتراض تھا جی تھر پارکر میں پینے کا پانی نہیں، یہ بھی کرتے ہیں، ان کی ناقص حکمرانی ہے، یہ غلط سڑکیں نہیں بناتے، کرپشن بہت ہے. انہوں نے کسی حد تک سٹھی پورٹل آگے نا سندھ میں کسی حد تک اپنے لیے کام کیا ہے. اور اس بار انہوں نے کراچی میں بھی کام کیا، انہوں نے حیدرآباد میں بھی کام کیا، شہروں پہ بھی کام کیا، بلدیاتی الیکشن پہ بھی بڑا کام کیا کہ ہم کسی طرح ایم کیو ایم کو بھی اس کی بھی سپیس کم کریں. تو ایک تو ان کی یہ اسٹریٹجی تھی. دوسرا وہ بڑے آرام سے آہستہ 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 وہ ساؤتھ پنجاب کی طرف آ رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی لڑائی میں اگر فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے اگر ہم سندھ کی اسٹرینتھ سے آئیں، اور بلوچستان کے تو لوگ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ 10-12 لوگ ہوتے ہیں وہ وننگ پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر ان کو دوسری انہوں نے یہ اسٹریٹجی رکھی ہے. تیسری اسٹریٹجی انہوں نے رکھی ہے کہ ساؤتھ پنجاب سے وہ 30-35 ایم پی اے نکال سکتے ہیں. سینٹر پنجاب میں ان کو پتہ ہے کہ ہم ویک ہیں اور انہوں نے اس لیے منہ بھی نہیں لگایا اور لوور کو لفٹ ہی نہیں کراتے. وہ کہتے ہیں سینٹر پنجاب سے ہمیں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے. کے پی کے میں بھی ان کی 2-4 سیٹیں وہ لے جائیں گے. اب ان کی اسیسمنٹ میں کے پی کے میں نون نہ ہونے کے برابر ہے. سینٹر پنجاب میں اب بڑا ٹف مقابلہ شروع ہو گیا ہے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کا. اور اس ساری سچویشن میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک تھرڈ جو آپشن کے طور پہ سیف اپنے آپ کو کیا وہ پیپلز پارٹی نے کیا. انہوں نے کیا کیا اس دوران انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ میسج کرا دیا کہ دیکھ لیں بلاول نے کتنے دنیا میں ٹرپ کر لی ہیں، کتنے دورے کر لیے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ وہ دورے جو انٹرنیشنل ٹرپس ہیں وہ ایز اے فارن منسٹر وہ اپنی جیب سے کرتا ہے، وہ ریاست پہ کوئی خرچہ نہیں ڈال رہا. تو اسٹریٹجی یہ ہے کہ باہر کی دنیا سے بنائی جائے. ان کو بلاول ایز اے نیو لیڈر امرج کیا جائے، اس کو بتایا جائے کہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے، اس کا کیلیبر یہ ہے، یہ پاکستان کا فیوچر پرائم منسٹر کے طور پہ اس کو پاس کریں، اس کا خیال کریں، اس کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں. یہ وہاں پہ کام وہ کر رہے ہیں تو کسی حد تک وہ ہو بھی رہا ہے. اس کی انگلش، اس کی لب و لہجہ بولنا، اور آپ دیکھیں وہ صرف انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں تک پہنچا ہوا ہے. اب اس کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں تو بے نظیر بھٹو بھی جب 1997-96 میں ان کی حکومت ختم ہوئی تو وہ بھی باہر چلی گئی. تو انہوں نے بھی جا کے امریکیوں سے بڑی یاری بلی رکھی، ان پہ بڑا کام کیا. اور سیکٹری رائس جس کو وزیر خارجہ ہم بولتے ہیں اس زمانے کی، اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ بے نظیر کی ہم نے ملاقاتیں کرائیں اپنا جنرل مشرف سے، اور آف دی ریکارڈ پہلی میٹنگ جو 2006 میں شاید ہوئی تھی وہاں پہ ابو دھابی میں 2-3 میٹنگیں ان کی مشرف کی، اور انہوں نے سیدھا سیدھا کہا جی کہ شی از دی فیوچر پرائم منسٹر آف پاکستان. تو بلاول کو بھی پتہ کہ ان کی پارٹی پہلے بھی یہ فارمولہ کر چکی کہ آپ باہر کام کریں، پاکستان کے اندر کام نہ کریں. پیپلز پارٹی نے چیز سیکھ لی تھی بھٹو کی پھانسی سے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی جو طاقتور حلقے ہیں، آپ ان سے لڑ نہیں سکتے. جتنے مرضی آپ پاپولر ہو جائیں، جتنے مرضی آپ کی قبولیت ہو، لوگ جتنے مرضی آپ کو پسند کریں، نو آپ کو پاور کسی اور طرح ملتی ہے. تو اس وقت پیپلز پارٹی نے آسان سا کام کیا ہے. وہ پاکستان میں پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہے. آرام سے انہوں نے سرکاری نوکری لی ہیں، سکھ چین کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. سندھ پہ ان کا قبضہ ہے، سندھ پہ ان کی حکومت ہے. وہاں ان کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد اچھے خاصے پیسے بھی مل جاتے ہیں، تو خوشحالی بھی ہے، کام بھی مزیدار ہے، پاور میں بھی ہے. اور حکومت میں جو ساری نیگیٹیوٹی ہے وہ نون پہ پاڑی ہے. تو وہ چاہ رہے ہیں، ان کے فیور میں ہے کہ جتنی نون اور پی ٹی اے کے درمیان جتنا کانفلکٹ ہوگا، جتنی لڑائی ہوگی، جتنی معاذرائی ہوگی، اس کے بینیفیشری وہ ہوں گے. تو آنے والے دنوں میں جو آنے والے الیکشن میں جو سینیریو بن رہا ہے، اس سینیریو میں پیپلز پارٹی اور بلاول کئی ماہرین کے مطابق، کئی مبصرین کے مارے یہ نمبر 1 پاسبلٹی بنے گی. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کسی حد تک یہ بھی ایک انالیسس کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے طاقتور حلقے بھی جو ہے نا وہ شاید نواز شریف سے بھی کمفرٹیبل نہیں ہے اور وہ عمران سے بھی کمفرٹیبل نہیں ہے. تو لاجیکلی جو جس کے ہاتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کنجی آ سکتی ہے، امکان جس کا ہے، وہ بلاول ہے یا پیپلز پارٹی ہے. یہی ان کی اسٹریٹجی ہے، یہی ان کی فی الحال پلاننگ ہے. باقی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں اور طاہر ملک کو اجازت دیجیے.